دیکھیں ذرا تصور کریں کہ ایک کمپنی ہے نا، وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے دنیا کا سب سے مہنگا اور جدید ترین سافٹ ویئر خرید لیتی ہے۔ بالکل ایسا اکثر ہوتا ہے۔ ہاں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ خود کو ڈوبنے سے بچا لیں۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ اصل مسئلہ وہ پرانا سافٹ ویئر تو تھا ہی نہیں۔ جی، اصل مسئلہ تو وہ شخص ہے جو کارنر آفس کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ بالکل، اور آج ہم اسی کڑوے سچ کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس 2025 کا ایک بہت ہی اہم ریسرچ پیپر موجود ہے، اس کا نام ہے بلڈنگ ڈیجیٹل ریڈی لیڈرز۔ اور یہ تحقیق نا ایک بہت بڑی حقیقت سامنے لاتی ہے۔ مطلب ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن دراصل ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ 100% انسانوں کا اور ان کی قیادت کا مسئلہ ہے۔ 100%۔ چلیں اس کی تہ کھولتے ہیں۔ آج کے اس جائزے کا مشن یہی کھوج لگانا ہے کہ روایتی مہارتوں سے ہٹ کر وہ کون سی انسانی خوبیاں ہیں جو ایک ڈیجیٹل لیڈر کو واقعی کامیاب بناتی ہیں۔ جی، اور اسی لیے محققین نے ایک نیا پیمانہ بنایا ہے، ایک نیا ٹول جسے وہ ڈیجیٹل لیڈرشپ اسکیل یا مختصراً DLS کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو جو لوگ بھی معلومات کے اس طوفان میں الجھے بغیر تیزی سے کام کی بات سمجھنا چاہتے ہیں نا، ان کے لیے آج کی یہ گفتگو بہت کام آنے والی ہے۔ بالکل۔ اچھا، تحقیقی تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں ان پرانے پیمانوں کو چھوڑ کر ایک نئے اسکیل کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اگر ہم ریسرچ میں دیے گئے ڈیٹا پر نظر ڈالیں تو صورتحال خاصی تشویشناک ہے۔ مطلب صرف 37% لوگ یہ مانتے ہیں کہ ان کی موجودہ تنظیم میں ایک مضبوط ڈیجیٹل لیڈر موجود ہے۔ واقعی یہ تو آدھے سے بھی کم لوگ ہوئے۔ جی بالکل، اور دوسری طرف حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 70% کا کہنا ہے کہ انہیں اس نئے ڈیجیٹل دور کے لیے بالکل نئے انداز کے لیڈرز کی ضرورت ہے۔ مطلب خلا بہت بڑا ہے۔ بہت بڑا خلا ہے۔ دیکھیں، ماضی میں ہم کیا کرتے تھے، کسی بھی لیڈر کو پرکھنے کے لیے نا بس اس کی ٹیکنیکل سکلز یا اس کی انتظامی کارکردگی کا جائزہ لیتے تھے۔ جس کی ایکسل شیٹ جتنی اچھی وہ اتنا ہی اچھا مینیجر۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر نئی ٹیکنالوجیز تو دیکھ رہے ہیں، لیکن قیادت کو جانچنے کا ہمارا طریقہ اب بھی پچھلی صدی کا ہی ہے۔ بالکل۔ ان پرانے طریقوں میں انسانی پہلوؤں کو تو یکسر نظر انداز کیا جاتا تھا۔ مطلب ڈیجیٹل دور میں ٹیکنالوجی تو آپ بازار سے خرید سکتے ہیں، لیکن انسانوں کا کام کرنے کا انداز بدلنا اصل کام ہے۔ یار مجھے یہ کرکٹ کی ایک مثال سے بہت ملتا جلتا لگتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ جیسے کسی کرکٹ کپتان کو صرف اس کی تیز بولنگ کی بنیاد پر پرکھا جائے اور اس بات کو نظر انداز کر دیا جائے کہ وہ دباؤ میں پوری ٹیم کو متحد رکھنے کا ہنر جانتا ہے یا نہیں۔ زبردست مثال ہے یہ۔ مطلب اگر ٹیم آپس میں ہی لڑ رہی ہے تو اس کی تیز بولنگ کیا میچ جتوائے گی؟ بالکل، یہ ایک بہت عملی زاویہ ہے، اور اسی کمی کو محسوس کرتے ہوئے نا محققین نے فیصلہ کیا کہ ہمیں محض اندازوں پر نہیں چلنا چاہیے۔ صحیح۔ انہوں نے باقاعدہ سائنسی اور ریاضیاتی عمل کے ذریعے ان پوشیدہ خوبیوں کو ناپنے کا بیڑا اٹھایا تاکہ ایک ایسا اسکیل بنے جو ہوا میں باتیں کرنے کے بجائے ٹھوس بنیادوں پر کھڑا ہو۔ اور یہی چیز مجھے سب سے زیادہ متوجہ کرتی ہے۔ مطلب انہوں نے شروعات کی 15 مختلف پہلوؤں اور 45 سوالات سے۔ جی، فیز 1 میں۔ اور ایک سروے کیا گیا جس میں 202 مینیجرز نے حصہ لیا، جن میں سے 43% جرمنی سے تھے اور 33% امریکہ سے۔ اور سب سے اہم نقطہ یہ کہ 81% مینیجرز واقعی اپنی ٹیموں کی قیادت کر رہے تھے۔ بالکل، مطلب وہ صرف تھیوری والے لوگ نہیں تھے، گراؤنڈ پر کام کر رہے تھے۔ اور انڈسٹری کی نمائندگی بھی بہت متوازن تھی، 48% ہارڈ ویئر کی صنعت سے اور 52% سافٹ ویئر کی صنعت سے۔ تو یہ صرف چند نئی ایپ بنانے والی کمپنیوں تک محدود نہیں ہے۔ جی ہاں، اب اس ابتدائی پول پر انہوں نے ایک شماریاتی طریقہ لگایا جسے پرنسپل کمپوننٹ انالیسس یا PCA کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں ہم نے اپنے سننے والوں کو کسی میتھمیٹکس کی کلاس میں نہیں الجھانا۔ اگر ہم اسے بالکل سادہ الفاظ میں سمجھیں تو یہ PCA یا جو اسکری پلاٹ ہے، یہ آخر کیا بلا ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ اگر اسے آسان ترین الفاظ میں کہیں تو یہ ایک بہت بڑی اور انتہائی سخت شماریاتی چھلنی ہے۔ شماریاتی چھلنی؟ جی، اسکری پلاٹ دراصل ایک گراف ہے جو کسی پہاڑ کی ڈھلوان جیسا نظر آتا ہے۔
محققین یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے عوامل اس پہاڑ کی چوٹی پر ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، مطلب کون سی خوبیاں لوگوں کے جوابات میں سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہی ہیں۔ صحیح۔ اور جہاں یہ ڈھلوان نیچے آ کر سیدھی ہو جاتی ہے نا، بالکل کسی پہاڑ کے دامن میں جمع ہونے والے ملبے کی طرح، تو وہاں موجود عوامل کو غیر اہم سمجھ کر لسٹ سے نکال دیا جاتا ہے۔ اچھا، تو اسی چھلنی سے گزر کر شروع کے 11 عوامل ابھرے اور 24 سوالات کو نکال دیا گیا کیونکہ ان کا سکور 0.40 سے کم تھا یا وہ الجھن پیدا کر رہے تھے۔ بالکل صحیح۔ لیکن رکیے، میں نے جب یہ ریسرچ پڑھی تو مجھے ایک چیز نے بہت کھٹکا۔ وہ کیا؟ انہوں نے اس ڈیٹا کے مطابق ایمانداری اور ہمت جیسے پہلوؤں کو اس اسکیل سے نکال دیا۔ میرا مطلب ہے، کیا یہ بات عجیب نہیں کہ ایک اچھے لیڈر کے لیے ایماندار ہونا ضروری نہیں سمجھا گیا؟ بظاہر یہ بات واقعی عجیب لگتی ہے اور اکثر شماریاتی نتائج پڑھ کر یہی الجھن پیدا ہوتی ہے نا۔ لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ایمانداری اہم نہیں ہے۔ تو پھر اسے نکالا کیوں؟ دراصل ایمانداری کوئی مخصوص ڈیجیٹل خوبی نہیں ہے، یہ تو ایک بنیادی شرط ہے۔ مطلب اگر کوئی شخص ایماندار ہی نہیں ہے تو اسے تو سرے سے لیڈر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ریسرچ ان خوبیوں کو تلاش کر رہی تھی جو ایک لیڈر کو خاص طور پر ڈیجیٹل دور میں کامیاب بناتی ہیں۔ اچھا، یعنی شماریاتی طور پر یہ پہلو دوسرے سوالات کے ساتھ مکس ہو رہے تھے۔ بالکل، وہ اتنے خلط ملط ہو رہے تھے کہ ایک الگ اور واضح ڈیجیٹل پیمانہ نہیں بن پا رہے تھے۔ تو چھان بین کے بعد جو باقی 7 عوامل بچے نا، وہ اصل میں 75.27% ویریئنس کو واضح کرتے ہیں۔ 75%؟ اب پھر سے ایک بھاری لفظ آ گیا۔ اس کا عام زندگی میں کیا مطلب لیا جائے؟ ہاں، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک ڈیجیٹل لیڈر کی کامیابی کو دیکھیں نا، تو اس کا تقریباً 75% حصہ صرف اور صرف ان 7 خوبیوں کی بدولت ہوتا ہے۔ اوہ واو! جی، باقی کی 25% چیزیں محض شور یا حالات کا نتیجہ ہو سکتی ہیں۔ مطلب شماریات کی دنیا میں کسی انسانی رویے کا 75% تک ثابت ہو جانا ایک انتہائی مضبوط سائنسی بنیاد ہے۔ صحیح، تو پھر یہ 7 سنہری اصول آخر ہیں کیا؟ باری باری ان 21 فائنل سوالات کا نچوڑ نکالتے ہیں۔ سب سے پہلا پہلو ہے مثبت رویہ، جس کا سکور سب سے زیادہ ہے، یعنی 31.64%۔ یہ سب سے اوپر کیوں ہے؟ کیونکہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بنیاد میں ہی ایک بہت بڑا خوف چھپا ہوتا ہے نا۔ جب بھی کوئی کمپنی کہتی ہے کہ ہم نیا AI لا رہے ہیں، تو عملے کے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہی آتا ہے کہ کیا کل میری نوکری رہے گی؟ بالکل فطری سی بات ہے۔ جی، تو ایسی غیر یقینی صورتحال میں ایک ڈیجیٹل لیڈر چیمپئن کا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ ٹیم کو یقین دلاتا ہے کہ یہ تبدیلی انہیں ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ہے۔ یعنی وہ ایک طرح سے شاک ایبزاربر کا کام کرتا ہے، مایوسی کو دور کرتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اب آتے ہیں دوسرے پہلو پر، جو ہے مصنوعی ذہانت کا اخلاقی استعمال۔ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ AI تو بس ایک کوڈ ہے نا، اس میں اخلاقیات کہاں سے آ گئیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھنا چاہوں گا۔ آپ تصور کریں، آپ کے پاس دنیا کی تیز ترین سپورٹس کار ہے۔ اس میں جو بہترین بریکس لگائی جاتی ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رفتار کم کرنا۔ عام طور پر یہی سوچا جاتا ہے، لیکن نہیں، وہ بریکس اس لیے ہوتی ہیں تاکہ آپ کو یہ اعتماد اور آزادی مل سکے کہ آپ پوری رفتار سے گاڑی دوڑا سکتے ہیں اور جب چاہیں محفوظ طریقے سے رک سکتے ہیں۔ کیا کمال کی مثال دی ہے آپ نے۔ اور اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو ایک لیڈر کی ذمہ داری بالکل انہی بریکس جیسی ہے۔ جب مشین کوئی ڈیٹا پروسیس کر رہی ہوتی ہے تو اسے نہیں معلوم کہ الگوریدم میں کوئی انسانی تعصب یا بایس آ رہا ہے۔ ایک ڈیجیٹل لیڈر یہ یقینی بناتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے فیصلوں میں انسانی شفافیت شامل ہو۔ زبردست۔ تیسرا پہلو ہے ترقی کی ذہنیت یا گروتھ مائنڈ سیٹ۔ ریسرچ کہتی ہے کہ ناکامی کو مایوسی کے بجائے سیکھنے کا موقع سمجھنا چاہیے۔ جی، کیونکہ روایتی کلچر میں تو ناکامی پر سزا دی جاتی ہے نا، لیکن ڈیجیٹل دنیا میں آپ کو چیزیں ٹیسٹ کرنی پڑتی ہیں، مارکیٹ میں لانی پڑتی ہیں اور پھر فیل ہو کر سیکھنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ اور چوتھا پہلو ہے ٹریک ریکارڈ، مطلب محض باتوں کے بجائے لاگت میں کمی یا کسٹمر کے تجربے میں بہتری جیسے ٹھوس نتیجے دینا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ اعتبار کا بننا ہے۔
اگر لیڈر کے پاس ایک ٹھوس ٹریک ریکارڈ موجود ہے تو اگلی بار جب وہ کوئی نیا آئیڈیا لائے گا نا تو ٹیم مزاحمت کرنے کے بجائے اس پر یقین کرے گی۔ صحیح۔ اور اس یقین کو مزید پختہ کرتا ہے ہمارا 5واں اصول، شفاف ایجنڈا، یعنی اپنے ارادوں کو خفیہ نہ رکھنا اور ڈیجیٹل حکمت عملی کے فوائد کو بالکل واضح کرنا۔ دیکھیں، معلومات کو چھپانا تو روایتی مینیجرز کا پرانا ہتھ کنڈا تھا نا۔ ڈیجیٹل دور میں شفافیت ہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ نیا ٹول لا رہے ہیں اور لوگوں کو اصل مقصد نہیں بتاتے تو وہ کہانیاں گھڑنا شروع کر دیں گے۔ بالکل، کہ شاید چھانٹی ہونے والی ہے۔ اچھا، چھٹا اصول ہے مہارتوں کا حصول یا اسکل ایکویزیشن، جس میں ڈیجیٹل ٹیلنٹ کو بھرتی کرنا اور یونیورسٹیوں کے ساتھ شراکت داری شامل ہے۔ جی، اور اس میں لیڈر کو خود شامل ہونا پڑتا ہے۔ وہ صرف ایچ آر کے حوالے کر کے بری و ذمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے مستقبل میں کن مخصوص مہارتوں کی ضرورت پڑے گی۔ صحیح۔ اور 7واں اور آخری پہلو ہے شراکتی انداز، یعنی پارٹیسپیٹیو سٹائل۔ اور اس کا مطلب ہے بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کرنے کے بجائے آستینیں چڑھا کر اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرنا، چھوٹی کامیابیوں کا جشن منانا اور سوالات کے لیے وقت نکالنا۔ تو اگر ہم ان 7 پہلوؤں پر ایک ساتھ غور کریں نا، تو ایک بڑی حیران کن تصویر سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ یہ تمام خوبیاں تو خالصتاً انسانی خوبیاں ہیں۔ مطلب ان کا تو ٹیکنالوجی، کوڈنگ یا سافٹ ویئر انجینئرنگ سے براہ راست تعلق ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، اور یہی اس پوری ریسرچ کا سب سے طاقتور پیغام ہے نا، کہ ٹیکنالوجی خواہ کتنی ہی ایڈوانسڈ ہو جائے، اسے چلانے کے لیے انسانی ہمدردی اور رویوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل لیڈرشپ اسکیل کا عملی فائدہ کیا ہے؟ تنظیمیں اسے کیسے استعمال کریں؟ ریسرچ کے مطابق یہ ڈی ایل ایس بنیادی طور پر ایک سیلف اسیسمنٹ ٹول ہے۔ لیڈرز اس کے ذریعے اپنی خامیوں اور خوبیوں کا خود جائزہ لے سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی ایک آئینے کی طرح۔ تو کیا اس سے کارپوریٹ ٹریننگ کا انداز بھی بدل رہا ہے؟ بالکل، اور یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ کیا روایتی ٹریننگ آج کے تیز رفتار دور میں مؤثر رہ گئی ہے؟ میرے خیال میں تو بالکل نہیں۔ وہ سب کو ایک کانفرنس روم میں بٹھا کر لیکچر دینے والا دور تو گیا۔ جی، اب مائکرو لرننگ، گیمیفیکیشن اور موبائل پر دستیاب کسٹمائزڈ ٹریننگ پر زور دیا جا رہا ہے۔ جیسے کورسیرا یا لنکڈن لرننگ پر جا کر وہی مخصوص کورس کر لینا جس میں آپ کمزور ہیں، یہ اسکل لیڈرز کو خود مختار سیکھنے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کسی پیچیدہ کوڈنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل طور پر انسانی ہم آہنگی، اخلاقیات اور سوچنے کے انداز پر منحصر ہے۔ جی بالکل، یہ 100% ایک ہیومن سینٹرک اپروچ ہے۔ اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا بے حد اہم ہے کہ چاہے کوئی بہت بڑی ٹیم کو سنبھال رہا ہو یا محض اس ڈیجیٹل دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، ان 7 خوبیوں کی کسوٹی پر خود کو پرکھنا بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یہ معلومات آپ کو اصل روڈ میپ دیتی ہیں۔ لیکن اس ڈیپ ڈائیو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک ایسا سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جو شاید ایک نئی بحث چھیڑ دے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ذرا سوچئے، آج ہم نے جن 7 جذباتی اور انسانی خوبیوں کی بات کی، جیسے ہمدردی، پازیٹیو رویہ اور شراکتی انداز، اگر کل کو مصنوعی ذہانت ان خوبیوں کی بالکل ہو بہو اور پرفیکٹ نقل کرنا سیکھ لے، تو کیا مستقبل کی تنظیموں کو ان انسانی پہلوؤں کو سنبھالنے کے لیے واقعی کسی انسانی لیڈر کی ضرورت رہے گی، یا ایک اے آئی سسٹم خود ہی حتمی اور بہترین ڈیجیٹل لیڈر بن جائے گا؟ سوچتے رہیے گا۔